یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ ہم آج ریڈیو پاکستان کے لسنرز کو پولی کلینک ہاسپٹل میں ڈاکٹر عبدالجبار بھٹو صاحب سے کچھ معلومات پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اور پہلے ہمارے ہاں ہوتا تھا کہ نومبر کے مہینے میں موسم چینج ہوتا تھا، تھوڑی سردی ہوتی تھی اور ڈیزیزز ہوتی تھیں، لیکن اب ایسا ہے 2024 میں جو ہمارا یہ موسم چل رہا ہے اس میں کچھ نئی ڈیزیزز بھی سامنے آئی ہیں، اور میں بہتر سمجھوں گی کہ میں ڈاکٹر عبدالجبار صاحب سے ان ڈیزیزز کے بارے میں آپ تک انفارمیشن پہنچاؤں۔ ہم ریڈیو پاکستان کے جو انفارمیشن کنوے کرتے ہیں ہم آپ سب کو، ہم سے اچھی انفارمیشن ایک ڈاکٹر، ایک AED جو ہاسپٹل میں پبلک کو ڈیل کر رہے ہیں اور پبلک کے جو پرابلمز ہیں ان کو ہر طرح سے جس طرح ممکن ہو سکے ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو غریب ہیں ان کے ٹیسٹ فری کر رہے ہیں، جو ہو سکتا ہے اپنے بجٹ کے اندر رہ کے لوگوں کی امداد کر رہے ہیں ہر طرح سے۔ آج میں آپ کی ملاقات AED صاحب سے کراتی ہوں۔ میں سر سے پوچھتی ہوں کہ ان کو آج کل کن مسائل کا سامنا ہے اور کس طرح کے پیشنٹ ان کے پاس آج کل آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ ریڈیو پاکستان کا۔ دیکھیں، یہ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں نومبر کے مہینے کا ذکر کیا اور سیزنل النیس کے بارے میں کہا کہ عوام تک ہم کوئی آگاہی پہنچائیں، بنیادی طور پہ یہ جو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ کلائمیٹ چینج کا جو اتنا زیادہ گورنمنٹ کے انیشیٹو ہیں اور ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس اہم ٹاپک کو، وہ اس لیے کہ یہ ہماری موسم کا ڈائریکٹ تعلق انسان کی ہیلتھ، مزاج اور ہمارے رہن سہن پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سیزن اور جو موسم میں تبدیلی کا ٹرانزیشن رکھا ہے، یہ بھی ہر جاندار کے فائدے کے لیے ہے، لیکن چونکہ نیچرلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر وہ کسی مقدار لمیٹیڈ سے زیادہ کراس ہو جائیں تو وہ بیماری اور تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں کچھ نیچرل ہیں، کچھ ہماری آرٹیفیشل چیزیں ہیں، کہ جیسے پہلا ہم یہ بتا دیں کہ اس سیزن میں کامن النیس بیماریاں کون سی ہوتی ہیں۔ ٹھنڈ کی وجہ سے کامن کولڈ، فلو، زکام، نزلہ، بخار، باڈی پین، ہیڈ ایک، اور پانی کی انٹیک کم ہونے کی وجہ سے یوزلی گرمیوں میں چونکہ باڈی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے پانی کی، اور دھوپ کی وجہ سے یا پسینے نکلنے کی وجہ سے باڈی خود ڈیمانڈ کرتی ہے پانی کی۔ سردیوں میں تھوڑا سا ہمیں خود ضرورت باڈی اگر محسوس نہ بھی ہو پانی کی تو ہمیں صحت مند اپنے گردے یا اپنی ہائیڈریشن کو بہتر رکھنے کے لیے کم سے کم 6 سے 7 لیٹر کی 24 گھنٹے میں ریکوائرمنٹ پوری کرنی چاہیے، جو کہ سردیوں میں کم پانی پینے کی وجہ سے بھی چونکہ طلب کم ہوتی ہے لیکن باڈی کو ضرورت ہوتی ہے، کم پانی پینے کی وجہ سے ہیڈ ایک اور پھر ہائیڈریشن پور ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہمارے ریسپیریٹری انفیکشنس ہیں وہ زیادہ پرون ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ بچوں میں، بزرگوں میں، اور کسی بھی لیبر ورک کرنے والے لوگ جو ارلی مارننگ اٹھتے ہیں اور رات کو ٹھنڈ میں جن کو تھوڑا سا کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، وہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، کورڈ پراپر نہیں ہوتے، ان کی ڈریس پوری سردیوں کے مطابق نہیں بنتی، یا وہ ان کے کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کو ٹھنڈ میں بھی کام ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر یہ وہ ایشوز ہیں جو اس
سردیوں کی وجہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ جو پرون ہوتے ہیں ریسپیریٹری النیس میں، استمیٹک یا پولل الرجی، یا جن کو دمے کا مسئلہ ہو، وہ ایسے لوگ بھی پھر یہ ٹرگر بن جاتا ہے جب کامن کولڈ ہو، تو ٹھنڈ کی وجہ سے یہ تھوڑی سی ایشوز بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ ہمیں ان سے پریونشن کیسے، یہ اگر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اگر کوئی بیماریاں ہو رہی ہیں تو ان سے پریشان نہیں ہونا، نیچرل ریمیڈیز ہیں یہ جو چیزیں، آپ ایک تو وارم رکھیں، شہد کا استعمال کریں، کہوہ یخنی سوپ استعمال کریں، اور اگر آپ ہائیڈریشن اپنی بہتر رکھیں، جب پیک والا جو اوور ہوتے ہیں صبح کے، اور جو نا رات کے ٹائم پہ آپ جب سردی کی شدت زیادہ دیکھیں، چونکہ آج کل ہر بندے کے پاس اتنی ڈیجیٹل ایپ آ گئی ہیں کہ ٹیمپریچر کا اور فورکاسٹ کا کہ ابھی بارش ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، ویدر کیا ہے، سموک سے خاص طور پہ ڈرائیونگ کے دوران میک شور کریں کہ کیا آپ کی جو لانگ ٹریولنگ ہے تو آپ نے کہاں کہاں پہ اپنی ریسٹ کا پلان کیا ہے، چونکہ یہ صرف ایک تو بیماریاں تو اپنی جگہ پہ، لیکن روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس بھی زیادہ تر اسی موسم کی وجہ سے، جیسے آج کل سموک زیادہ ہے تو اسی دوران آپ نے اپنے لانگ جرنیز کو پلان کرنا ہے، شیڈول کے مطابق چلنا ہے کہ جیسے کوئی آپ کی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے بھی پریونشن ہو، اور دوسرا کہ اب ہمیں احتیاط، ماسک کا استعمال، کہ آپ کو ایئر کوالٹی جائے اور پالیوشن اور یہ جو گندگی یا یہ جو ویسٹ ہے جو ہم گاربیج وغیرہ، ان کی وجہ سے بھی موسم تو اپنی نیچرل چینجنگ لاتی ہے، لیکن ہماری جو آرٹیفیشل بنی ہوئی چیزیں وہ بھی کلائمیٹ کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے ہیزرٹس پروڈیوس کرتے ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے یا ان سے بچنے کے لیے ہمیں رسپانسبل سٹیزن بننا ہے، اپنے گھر ارد گرد، اپنے رہائش کی جگہوں پہ صفائی نصف ایمان ہے، اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور اننیسیسری جو نا آپ نے گند پھیلانے کی بجائے ان کو سمیٹ کے ان کا جو بن ہے اور وہاں پہ ڈسپوز کرنی ہے چیزیں، اور ایک رسپانسبل شہری بن کے نیٹ کلین انوائرمنٹ پروڈیوس کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اپنی کوئی ہیلتھ، کوئی آپ کو پرابلم، کوئی زیادہ ایشوز، بیماری ہو تو کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جا کے خود کو چیک اپ کروانا ہے، خود رجوع کرنا ہے، اور اکارڈنگلی آپ نے میڈیسن وغیرہ بھی لینی ہے۔ اور موسم میں، اور یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں 4 موسمیں ہیں، تو ان کی ہمارے باڈی پہ پازیٹیو امپیکٹ بھی ہیں، ہمارے زراعت پہ اور ہمارے ہر جاندار کو موسم کی تبدیلی کے بینیفٹ ہوتے ہیں، اس کی میرٹس بھی ہیں، لیکن محتاط بھی ہونا، اننیسیسری ایسی سیزن ٹھنڈ بھی ہو، بارش بھی ہو تو آپ لطف اندوز ضرور ہوں، بٹ ود ان سرٹین لمیٹیشنس، کہ آپ کی باڈی، آپ کی ہیلتھ وہ بھی سیف رہے۔ رائٹ سر۔ سر آپ سے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ ابھی ان دنوں آپ کے پاس زیادہ تر جو پیشنٹ آ رہے ہیں وہ کون سی ڈیزیز کے آ رہے ہیں؟ اب چونکہ یوزلی ہمارے پاس سیزنل، گرمیوں میں گیسٹرونٹائٹس زیادہ ہو جاتی ہے، سردیوں میں ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن، جس پہ کچھ پیشنٹس اگر کمپرومائزڈ ہوں امیونو، یا ان کی اگر انیشل اسٹیج پہ وہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے ہیں تو ان کو پھر نمونیا کی طرف بھی کیسز جاتے ہیں، اور خاص طور پہ بچے، ایلڈری پیشنٹ، یا جن کو کوئی کوماربڈٹی ہو تو ان کو نمونیا، ریسپیریٹری برونکیولائٹس، اور کچھ وائرل انفیکشن ہے، اکیوٹ ریسپیریٹری انفیکشن بن جاتے ہیں، رننگ نوز ہو جاتا ہے، ایون گیسٹرونٹائٹس بھی ہو جاتی ہے،
جس میں ٹھنڈ کی وجہ سے بھی موشن وومٹنگ اور فیور رن ہوتا ہے. ابھی یہ کرنٹلی تو تھوڑے سے ہمارے پاس جو کچھ دن پہلے ڈینگی کے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے تھے، جو کہ ابھی موسم کی اس تبدیلی کی وجہ سے اب وہ تھوڑے ریڈیوس ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یوزلی ہمارے چونکہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے تو ہر قسم کی بیماری کے کرونک تو جو بھی ہیں وہ تو ایک سلسلہ چلتا ہے، لیکن ایکیوٹ انفیکشن related with the season, that is the most likely respiratory tract infection. چونکہ یہ بریدنگ سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے. جب آپ اسموگ ہوتا ہے یا ٹھنڈ ہوتی ہے تو پھر آپ ٹریول بھی کرتے ہیں، تو اسی دوران آپ کی باڈی ٹیمپریچر اگر ہائپوتھرمک ہو جاتی ہے، ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کی ویل ڈریسڈ نہیں ہے، ویل ڈریسڈ مینس کہ آپ وارم کپڑے آپ نے نہیں کور کیے، تو پھر یہ جلدی ایکسپوز ہو جانا ہوتا ہے. اور کامن کولڈ، فلو، فیور، ریسپائریٹری انفیکشن، گیسٹرو انٹائٹس، یہ سم ٹائم کچھ کبھی ملیریا ٹائیفائڈ کے کیسز بھی آ جاتے ہیں. لیکن موسم کا جو سردی کا ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے وہ ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشنس عموماً زیادہ آ جاتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آج کل یہ جو ٹھنڈ لگنے سے جو آ رہے ہیں، جنرل پبلک آ رہی ہے، تو ان میں زیادہ مقدار بچوں کی ہے، بوڑھوں کی ہے، خواتین کی ہے، یا ویسے یہ جو سیزنل النیس کا کوئی جینڈر یا ایج ریلیٹڈ سچ ڈیٹا تو نہیں ہوتا، لیکن بچے اس لیے زیادہ کمپرومائز ہوتے ہیں جو کہ ان کی ینگر ایج میں کوئی کرالنگ اسٹیج پہ ہوتا ہے، تو زیادہ تر بچے کی وہ جو چلنے پھرنے کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، یا وہ ہر چیز ٹیتھنگ اسٹیج پہ آنے کی وجہ سے وہ کھانے کی سمجھ کے دانتوں میں ہلکی سی وہ پینفل اریٹیشن ہوتی ہے. جب وہ دانت آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ منہ میں زیادہ چیزیں ڈالتا ہے، تو پھر وہ کنٹامینیٹڈ ہوتی ہیں چیزیں، اور اسی وجہ سے بچوں کو زیادہ اس موسم میں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ٹاپ فیڈ والے بچے مزید ہوتے ہیں کیونکہ ان کے فیڈر اور ایسی چیزیں پراپرلی اگر اسٹرلائز نہ ہوں تو وہ، اور جس کی وجہ سے ہم انکریج کرتے ہیں کہ ایکسکلوسیولی مدر ملک ایٹ لیسٹ 6 منتھ تک، جو WHO کی ریکمنڈیشن بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ مائیں 2 سال تک 2 سے 2.5 سال تک بچوں کو اپنا دودھ پلائیں. تو یہ ایک مدر ملک والوں کے لیے بھی بچوں کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ زیادہ سیف ہوتے ہیں. اور سیزنل جو ویکسین ہے وہ ہونی چاہیے، خاص طور پہ نیموکوکل ٹو پریونٹ نمونیا، انفلوئنزا ویکسین جو انفلوئنزا سیزن کو کور کرتی ہے. اس میں مور دین 60 ایئر والوں کو تو لازمی ہونی چاہیے. 60 سال سے اوپر جو سینئر سٹیزن ہیں ان کو یہ بہت فائدہ دیتی ہے کہ انفلوئنزا ویکسین سے ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، ان کو انفلوئنزا یا لیڈس ٹو نمونیا یہ انفیکشن کم ہوتے ہیں. اور خواتین بھی ڈیفینیٹلی اس معاشرے میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ خواتین کا ہے. وہ کیوں کہ اگر وہ ہاؤس وائف ہے تو پھر بھی بہت زیادہ ان کے رسپانسبلٹی اور کام ہوتے ہیں، اور اگر ورکنگ ہے تو ڈبل مینس جاب کے ساتھ ان کو گھر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں، ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، تو ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہیں. سینئر سٹیزن ڈیفینیٹلی جو 60 سال سے اوپر ہیں ان کے زندگی کے تجربے ہیں، وہ سپروائز بھی کرتے ہیں، رسپانسبلٹی بھی لیتے ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی ان کی امیونٹی بھی وقت کے ساتھ ویک ہوتی ہے، تو وہ ایسے لوگ بھی زیادہ متاثر ہوتے ہیں. رائٹ سر. اس کے بعد میں آپ سے صرف ایک چھوٹا سا سوال کروں گی. ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی پوری کیئر کریں، نہ صرف ان کو کپڑے پہنائیں اس کے حساب سے، اس کے علاوہ
ان کو جو فیڈنگ کرانی ہے ارلی سٹیج میں وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اور وہ اس پہ چلیں، جان نہیں چھڑائیں بلکہ وہ اس پہ عمل پیرا ہوں۔ میں بچوں کا اسپیشلسٹ بھی ہوں، تو اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ جو بچے نوزائیدہ ڈائریکٹ مدر ملک پہ ہوتے ہیں ایکسکلوسیولی، ایسے بچوں کی ہیلتھ، امیونٹی، گروتھ، ان کا آئی کیو لیول اور ان کا جو ایک بیماری سے بچنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا بیبیز ہو آر آن ٹاپ فیڈ۔ اور بچہ یہ پہلی اسٹیج پہ جو ڈائریکٹ ماں کی گود میں آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلی درسگاہ بھی کہا جاتا ہے، اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ ایک پوری رسپانسبلٹی کا جواب ہے، بچے کی پرورش، تربیت، صحت مند رکھنا اور خوراک اور یہ سارے نظام، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی میں بچے کی خوراک کا اتنا انتظام اچھا رکھا ہے کہ ایک ماں 2 جڑوے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلا کے ان کو صحت مند رکھ سکتی ہے۔ سر، ہم نے آج آپ کا بہت ٹائم لیا، اور میرا خیال ہے آج کوئی انٹرنیشنل ڈے بھی ہیلتھ کے حساب سے جی، 12 نومبر نمونیا ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو ابھی بھی اس سال بھی جو اس آج کے آپ کے چینل کے تھرو لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ نمونیا ایک ٹریٹیبل ڈیزیز ہے، اس کی ویکسینیشن بھی ہے، نیموکوکل جو بچوں کی پی آئی شیڈول میں ہے۔ والدین کو چاہیے کہ پولیو ہو، میزل ہو، نمونیا ہو، جو بھی پریونٹیبل جو ہماری ڈیزیز ہیں، ان کے لیے جو گورنمنٹ اتنا بڑا اس پہ دلچسپی لیتی ہے امیونٹی پہ، تو وہ والدین بھی رسپانسبل بنیں اپنے بچوں کے اور ان کے مستقبل اور صحت مند زندگی کے لیے۔ یہ پالیسی میکنگ گورنمنٹ اور جو ورکر ہیں ان سے تعاون کریں، اور کوئی ویکسین سے کوئی ریفیوز نہ کرے، یہ فائدہ مند ہے۔ تو آج ہم کمیونٹی کو بتائیں گے کہ صحت مند اپنے ہیلدی لائف اسٹائل، اسموکنگ کو بند کر دیں، اور اپنی لنگس جو وائٹل آرگان ہے، جو آپ کی سانس زندگی ہے اور زندگی کی علامت ہے، وہ بریدنگ جو کہ لنگس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، ان کا خیال رکھیں۔ میرے لسنرز کو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ میں اپنے لسنر سے امید رکھتی ہوں کہ وہ ان کے انٹرویو سے جو ہم نے ان کو پیغامات دیے ہیں وہ ان کو غور سے سنیں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے، تاکہ ان کو ہیلتھ کے حساب سے بچوں کو، اپنے بچوں کے لیے بھی ہر طرح سے انہوں نے انفارمیشن دی ہے، اور ان کو یہ سب انفارمیشن بہت ضروری بھی ہے، اور اسی سے وہ اپنے بچوں کی کیئر کریں گے۔ خاص کر کے جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کی بھی کیئر کریں گی، اپنے ہسبینڈ کی بھی کیئر کریں گی، اور اپنے بزرگوں کی بھی کیئر کریں گی، تاکہ جس گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں وہاں پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، اور جو گھر صحت مند ہوتا ہے وہاں پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور مجھے اپنے جو لسنرز ہیں ان سے امید ہے کہ وہ ان کی باتیں غور سے سنیں گے بھی اور ان پر عمل بھی کریں گے۔ اور اسی پروگرام کے آخر پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔